أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض إلى آخر الآية۔ ہمارے آج کے سبق کا آغاز سورۃ توبہ آیت نمبر 38 سے ہو رہا ہے، اور آیت نمبر 38 سے یہاں سورت کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے۔ جیسا کہ ہم نے سورت کے دو حصے کیے تھے، پہلے حصے کے اندر کچھ تعارفی چیزیں تھیں اور دوسرے حصے کے اندر کچھ عملی چیزیں۔ پہلے حصے میں تعارفی چیزیں اور ترغیبی باتیں تھی، اہل کتاب سے جنگ اور قتال کا تذکرہ تھا، مشرکین سے مقابلے کا تذکرہ تھا، اور اس نوعیت کی چیزیں تھیں۔ اب یہاں پر عملی طور پر آیت نمبر 38 سے لے کے آخر تک یہاں پر عملی طور پر یہاں پر ہم چیزیں انشاءاللہ سمجھیں گے جو ان آیات مبارکہ کے اندر آتی ہیں۔ ہم ذرا شروع سے اوور ویو کریں اگر سورہ کا، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم نے شروع میں جو دیکھا تھا وہ سورہ توبہ کے حوالے سے جو ہم نے تعارف پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ سورہ کا پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 37 تک تھا، اور سورہ کا دوسرا حصہ پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے 35 تک تھا، اور دوسرا حصہ آیت نمبر 38 سے لے کے 129 تک تھا۔ یہاں پر اعلان مشرکین کے حوالے سے تھا، اور جہاد کے موانع ثلاثہ کا ذکر ہے، مشرکین سے اور اہل کتاب سے قتال کی جو وجوہات ہیں اس کو ہم نے پڑھا اور سمجھا۔ اصل میں اہل کتاب کو یہاں پر مشرکین سے ہی تعبیر کیا، اس لیے کہ وہ اہل شرک ہی بن چکے تھے۔ اس کے بعد جو دوسرا حصہ، اس کے 5 حصے ہیں، ترغیب الجہاد، غزوہ تبوک کا بیان، منافقین پر زجرات، ان کی 9 قسم کی خبیث صفات کا بیان ہے، اور مجاہدین کے فضائل اور ان کے لیے بشارتیں، اور مومن متخلفین تائبین کے لیے بشارتیں ہیں، اس کا ذکر ان آیات مبارکہ میں آگے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اور سمجھیں گے۔ تو سورہ توبہ کے 2 حصے ہیں، پہلا حصہ الحمدللہ ہم مکمل پڑھ چکے۔ اب یہاں سے انشاءاللہ ہمارا دوسرے حصے کا آغاز ہوگا، اور دوسرے حصے کو ہم سمجھیں گے، دیکھیں گے کہ دوسرے حصے کے مضامین جو شروع ہو رہے ہیں، دوسرے حصے کے مضامین جو شروع ہو رہے ہیں اس کے اندر یہاں پر بنیادی چیز ہمارے سامنے آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حکم نازل کیا جا رہا ہے جہاد کا، اور وہ زمانہ ایسا تھا کہ جس زمانے کے اندر مسلمان قحط سالی کا شکار تھے، شدید قسم کی کلفت اور تکلیف کا شکار تھے، خاص طور پر معاشی اعتبار سے مسلمان بالکل گرے ہوئے تھے اس وقت، اور فصلیں پکنے کو تیار تھی، قحط سالی تھی، مسلمان غلے کے لیے محتاج تھے، اور دوسری طرف فتح مکہ ہو چکا تھا۔ اب ایک اجتماعی طور پر ایک بڑا لشکر کشی مسلمانوں کی ایک سمجھی جائے تو ہونا ضروری تھی، اور ایک عالمی پاور کے ساتھ مسلمانوں کا ٹکرانا ضروری تھا۔ یہ ہم آج کے حساب سے سوچ رہے ہیں، اگر اس وقت کے حساب سے سوچا جائے تو بڑی دور اندیشی تھی کہ اگر اس طرح کا معاملہ ہوتا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس نوعیت کے معاملات جب پیش آئے اور مسلمان ایک طرف سے تکلیف کا شکار ہیں، دوسری طرف اہل مکہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے ان کے مسائل تھے، ان کی باتیں تھی، ان کی آزمائش کرنا بھی مطلوب تھی، اور واضح ہو جاتا کہ مومنین کون ہے، منافقین کون ہے، اور مسلمانوں کی ایک اجتماعی پاور، ایک اجتماعی طاقت سامنے آتی۔ چنانچہ تکلیف کے زمانے کے اندر مسلمانوں کو جب یہ حکم ملا ہے تو مسلمان اس کے حوالے سے ایک خاصے پریشان ہوئے، اور پریشانی کے عالم میں جو واقعات رونما ہوئے اس کی طرف تھوڑا سا اشارہ ہے۔ تو اجمالی تذکرہ غزوہ تبوک کا ضمناً ہے کہ غزوہ تبوک کے لیے مسلمانوں کو بلایا گیا تھا، لیکن اس کے اندر بعض حضرات کی طرف سے جو کمزوری آئی تھی۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے وہ لوگ جو کہ ایمان لائے، ما لکم، تم کو کیا ہوا، اذا قیل لکم، جب تم سے کہا جاتا ہے، انفروا فی سبیل اللہ، نکلو اللہ کے راستے میں، اثاقلتم، تم چپک جاتے ہو، اثاقلتم، اثاقل، ثقل کہتے ہیں بوجھ کو، ٹھیک ہے، تو اثاقلتم، تم بوجھ والے ہو جاتے ہو، یعنی تمہارا دل بھاری ہو جاتا ہے، عجیب سا ہو جاتا ہے، تم چپک جاتے ہو زمین کے ساتھ،
اور تم اس بات کو قبول نہیں کرتے کہ تم مسلمانوں کی حفاظت کرو، دشمن کے مقابلے میں میدان جہاد میں جاؤ اور دشمن کے مقابلے میں سینہ سپر ہو کے کھڑے ہو جاؤ۔ اثاقلتم الی الارض، تم زمین سے چپک جاتے ہو، یعنی تم جہاد سے پیچھے ہو جاتے ہو جب تم کو جہاد کے لیے پکارا جاتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ ہے اور بڑی شاندار آیت ہے، لیکن یہ آیت مبارکہ مجھے بھی چڑھا رہی ہے اور ہم سب کو دکھا رہی ہے کہ تم کتنے پکے مسلمان، ہم کتنے پکے مسلمان۔ اثاقلتم الی الارض، تم زمین سے چپک جاتے ہو۔ اثاقلتم الی الارض، تم اسباب سے جڑ جاتے ہو۔ اثاقلتم الی الارض، تم بہانے بنانے لگتے ہو، بہانے مل جاتے ہیں۔ بہت ڈر لگتا ہے اس آیت مبارکہ کو پڑھتے ہوئے۔ اس وقت دنیا کے تمام خطوں میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، شام میں ہو رہا ہے، چیچنیا میں ہو رہا ہے، کوسوبو میں ہو رہا ہے، کشمیر میں ہو رہا ہے۔ چلے ہم کشمیر کو سے ایک سائڈ پہ نکال دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آخر میں فلسطین پہ ہو رہا ہے۔ فلسطین پہ تو سال ہوا شروع ہوا، شام میں 2012 سے ہو رہا ہے، چیچنیا میں 2012 سے ہو رہا ہے۔ اب ان کو داعش قرار دے دیا اور مسلمان بھی ان کو دہشت گردی کہتے ہیں، پاکستانی بھی ان کو دہشت گردی کہتے ہیں۔ اس طریقے سے فلسطینی لوٹے کوٹے لاشوں کے ساتھ پڑے ہوئے ہیں، ایسے ہی شام والے بھی پڑے ہوئے ہیں، ایسے ہی چیچنیا والے بھی پڑے ہوئے ہیں، ایسے کوسوبو والے بھی پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس ثاقل تم الارض، مسلمانوں کو، طاقتور قوموں کو، اٹامک پاورز کو ایک مختلف قسم کے بہانے ہم لوگوں نے نکال کے دیے ہوئے ہیں۔ جوان طبقے، کوئی ادھر درس دے رہا ہے، کوئی ادھر درس دے رہا ہے، کسی کو کسی میں ہمت نہیں ہے۔ کیوں ہمت نہیں ہے؟ اس لیے کہ کوشش و کاوش نہیں ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ ارضیتم بالحیات الدنیا، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، کیا تم راضی ہو چکے ہو؟ ارضیتم، کیا تم راضی ہو چکے ہو بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے اوپر، من الآخرہ، آخرت کے مقابلے میں، کیا تم دنیا کی زندگی پر آخرت کے مقابلے میں راضی ہو چکے ہو؟ تو اب تو چونکہ فلسطین کے اوپر ظلم و ستم ہوئے تو کچھ لوگوں کی آنکھیں کھلی ہیں، ورنہ اب سے پہلے تو ان آیات کا ترجمہ بھی کرنا محال تھا، لوگ اس کے ترجمے کی طرف بھی نہیں جاتے تھے۔ ہمیں ایٹ لیسٹ کچھ علم تو ہے، کچھ خبر تو ہے، کچھ خبر تو دے رہے ہیں، کچھ پڑھ تو رہے ہیں۔ اثاقلتم الی الارض، زمین سے چپک جاتے ہو، زمین کیا تم زمین پہ بیٹھ جاتے ہو نا، اثاقلتم، اثاقلتم، تم زمین سے چپک جاتے ہو، بھاری ہو جاتے ہو، تمہارے دل عجیب ہونے لگتے ہیں جہاد کے نام پہ، قتال کے نام سے، دشمن پہ کھڑے ہو، دشمن کے سامنے کھڑے ہونے کے نام پر تمہارے دل عجیب ہونے لگتے ہیں۔ اور ہمارا دشمن جو ہے وہ اپنے بچوں کی پیدائش سے ہی اس طرح کی پرورش کرتا ہے، اس طرح کی ذہنیت بناتا ہے کہ ان کو مسلمانوں کو ذبح کرنے میں کوئی آر نہیں آتی، ان کو مسلمانوں کو سے ان کے بچے چھین کر ان کو ذبح کر دینے میں کوئی آر نہیں آتی۔ پچھلے دنوں فلسطین میں ایک بندے کو قید کیا، پھر اس کی لاش اسرائیلیوں نے بھیجی اور اس لاش کے ساتھ بم نصب کیا ہوا تھا، اور جو جنازہ اٹھانے والے تھے ان سب کو اس کے ذریعے سے ہلاک کر دیا گیا۔ ایسی سفاکی، وہ اتنی خطرناک سفاکی کہ ان کو پرواہ ہی نہیں ہوتی سامنے والا انسان، اور وہ سرعام دنیا کے سامنے بول رہے ہیں ہم ان کو انسان ہی نہیں سمجھتے۔ اس کے اوپر کوئی انسانی قوانین کی تنظیمیں اٹھ کے کچھ بھی نہیں کرتی ہیں، کچھ بھی نہیں کرتی ہیں۔ ابھی 3 4 دن پہلے 7 لاکھ لوگوں کا اجتماع ہوا ہے، 7 لاکھ لوگ اسرائیل میں اکٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا، لیکن وہ باز آنے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن مسلمان تھوڑا سا ہاتھ اٹھاتا ہے تو جی وہ دہشت گرد ہے،
اپنا ملک بچانے کے لیے افغانی محنت کرتے ہیں وہ دہشت گرد ہیں، اور اس سے ان کو تکلیفیں ہونے شروع ہو جاتی ہیں۔ دوسری طرف وہاں اقوام متحدہ ان کو ویکسینیشن کر رہی ہے لیکن ان کو کھانا نہیں دے سکتی، ویکسینیشن ان کی کر رہی ہے لیکن ان کے پیٹ میں روٹی کا نوالا نہیں ڈال سکتے، لیکن ان کے بچوں کو پولیو بالکل پلائیں گے، اور پولیو مہم وہاں پہ شروع کرتے ہیں۔ پاکستان کے اندر لوگ بلک رہے ہیں، مر رہے ہیں، لیکن نہ پولیو ان کو پلائیں گے لیکن ان کو پیسے نہیں دیں گے۔ کیا ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ لوگ ہمارے خیر خواہ ہیں؟ یہ دشمن ہمارے خیر خواہ ہیں؟ ارضیتم بالحیات الدنیا، تم راضی ہو چکے ہو؟ جب دنیا کی محبت آخرت کے مقابلے میں غالب آ جائے گی تو پھر اس طرح کے واقعات ہی پیش آتے ہیں۔ ارضیتم بالحیات الدنیا، کیا تم راضی ہو دنیا کی زندگی کے اوپر آخرت کے مقابلے میں؟ کیا ہے کہ جب دنیاوی زندگی محبوب ہونے لگتی ہے تو آخرت کی زندگی سے انسان غافل ہونے لگتا ہے۔ جب دنیاوی گورکھ دندوں میں کھڑا ہوتا ہے تو پھر کیا ہے؟ پھر معاملات گڑبڑ ہونے لگتے ہیں۔ چنانچہ دنیاوی گورکھ دندے انسان کو تباہ کر دیتے ہیں، دنیا کی لالچ انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ یہ دنیا کی لالچ انسان کو وہ مقام زندگی کا دیتی ہے جو انسان تصور میں بھی نہیں کر سکتا۔ لہذا یاد رکھیے، جب جب دنیاوی لالچ، صرف پیسے کی لالچ آپ کے دل میں ہے، آپ کی زبان بھی خراب ہوگی، آپ کے اخلاق بھی خراب ہوں گے، آپ کی زبان پہ جھوٹ، غیبت اور طرح طرح کی ہر چیز آئے گی۔ کیوں؟ مقصود دنیاوی چیزیں، جب مقصود دنیاوی چیزیں ہو جاتی ہیں تو آخرت کچھ نظر میں نہیں رہتی، چنانچہ نمازیں خراب ہوتی ہیں اور شدید طریقے سے خراب ہوتی ہیں۔ یقین کیجئے پوری پوری بھری مسجدیں آپ یقین کریں امام صاحب سمیت ایک نمازی نہیں ملتا جو صحیح نماز پڑھ رہا ہو، ایک نمازی نہیں ملتا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کی نماز پڑھ رہا ہو، ایک نمازی ایسا نہیں ملتا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو فالو کر کے نماز پڑھ رہا ہو۔ کہ دنیا اتنی بھری ہوئی ہے کہ مسجد میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر بھی ہم اللہ سے تعلق نہیں بنا پا رہے ہوتے، دنیا اتنی خطرناک بھری ہوئی ہے، تو جہاد جیسی عبادت کیسے کرے گا؟ اور یہ ایسی چیز ہے، مجھے ایک منٹ رکیے گا۔ تو یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہاں پر اشارہ ہے ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، آخرت کی نسبت دنیاوی زندگی پر تم لوگ راضی ہو۔ تو چنانچہ جب دنیاوی حیات کی مقصود اور مدعا بن جاتی ہے تو پھر انسان کہیں کا نہیں رہتا۔ یاد رکھیے، موت کا دھیان رہے، آخرت کا دھیان رہے، سب چیزوں کا مقصود اور آخر یہی ہے۔ انسان آخرت کے دھیان سے جب غافل ہو جاتا ہے تو چاہے وہ دنیا کا کوئی بڑا کام کر رہا، کتنا بڑا کام کر رہا ہو، چاہے دین کا کتنا بڑا کام کر رہا ہو، وہ نہیں رہتا، اپنے اصل لائن پر نہیں رہتا۔ رجع ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ سمجھا دیا؟ فما متاع الحیات الدنیا، ارے بھئی جو متاع حیات الدنیا ہے، متاع سامان، حیات الدنیا دنیا کی زندگی کا ثمر، دنیا کی زندگی کا سامان۔ متاع کسے کہتے ہیں؟ متاع کہتے ہیں حقیر سامان کو، متاع حقیر سامان کو کہتے ہیں۔ علامہ اصمعی رحمۃ اللہ علیہ کسی الفاظ کی تحقیق کے لیے کافی علاقوں میں جاتے تھے، تو ایک مرتبہ وہ ایک جگہ پر گئے تو وہاں پر ایک صفائی والا کپڑا پڑا ہوا تھا، اور بچے نے اس کے بارے میں دیکھا کہ ایک کتا آیا، اس نے وہ صفائی والا کپڑا اٹھایا اور لے کے پہاڑ پہ چڑھ گیا۔ تو وہ کہتا ہے یا امی جاء الرقیم اخذ المتاع وتبارک الجبر، متاع سامان کو کہتے ہیں، ملینز آف ڈالرز متاع، سونے کے کنگن متاع، ہزاروں تولے سونا متاع الحیات الدنیا، جناب فرنشڈ گھر متاع الحیات الدنیا، جناب بینک بیلنس اور ہوائی جہاز اور ایئرپورٹس متاع حیات الدنیا۔ فما متاع الحیات الدنیا
فی الآخرۃ الا قلیل، بہت تھوڑا ہے بھائی۔ فما متاع الحیات الدنیا، دنیا کے کا جو سامان ہے آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ فما، کچھ بھی نہیں، بس کچھ بھی نہیں ہے۔ متاع الحیات الدنیا فی الآخرہ، دنیا کی زندگی گزارنے کا سامان، دنیا کی زندگی گزارنے کا سامان، سامان کا لفظ ہی بتا رہا ہے کہ گھٹیا سامان۔ دیکھیں میں نوکری کرتا ہوں، ٹھیک ہے، لفظ نوکری یہ ایک کوئی عزت دار لفظ ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک نوکری ہے کہ آپ CEO آف دا کمپنی ہیں، آپ مینیجر ہیں، یہ ایک نوکری ہے، ٹھیک ہے، آپ مینیجر ہیں، ٹھیک ہے، آپ مشیر ہیں، ٹھیک ہے، آپ ایڈوائزر ہیں، یہ ایک نوکری ہے، اور آپ سویپر ہیں، سوری، ٹھیک ہے، آپ سویپر ہیں، یہ بھی ایک نوکری ہے، ٹھیک ہے۔ تو لفظ نوکری کے اندر اچھی بری تمام چیزیں آتی ہیں، لیکن سویپر کے اندر ایک پیشے کی حکارت آتی ہے، ٹھیک ہے۔ جو متاع ہے، اس لفظ کا مطلب ہے وہ سامان جس سامان میں حکارت ہے، نہیں دنیا کا سامان ہی حکارت سے کھڑا ہوا ہے۔ تو فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرہ، آخرت کے مقابلے میں ہاں ہے، مگر بہت تھوڑا سا، بہت تھوڑی سی اس کی ویلیو، یعنی اس کی کوئی ویلیو ہے ہی نہیں۔ یہ کون کہہ رہے؟ اللہ کہتے ہیں جس نے اس سامان کو بنایا۔ لہذا ذہن میں رکھیے گا، اپنی کوششوں کا مدعا، اپنی کوششوں کا مرکز کبھی بھی آپ ان دنیاوی چیزوں کو نہ بنائیں، کبھی بھی ان دنیاوی چیزوں کو اپنی کوششوں کا مدعا اور مرکز نہ بنائیں۔ میری اس بات میں نصیحت کا پہلو غالب آ گیا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ان آیات مبارکہ کے اندر، ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے ساتھ جو معاملہ فرمایا وہ یہ فرمایا کہ مسلمانوں نے جو حملہ کرنا تھا وہ کہاں سے کہاں کرنا تھا؟ مسلمانوں کا حملہ ہونا تھا مدینے سے تبوک تک، مدینے سے تبوک تک مسلمانوں کا حملہ ہونا تھا، جس کے اندر مدینہ خود اپنی جگہ پر ایک بہت بڑا ہے، پھر درمیان میں مدائن صالح آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ تبوک آتا ہے۔ اب یہ جو تبوک ہے، اور اس تبوک تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانا تھا، اور یہ تبوک فی نفسی ہی ایک بہت بڑا سفر ہے۔ یعنی اس سفر کی اب آپ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ سفر اپنی ذات کے اعتبار سے کتنا بڑا ہے، کہ ایک طرف تو یہ سفر بڑا ہے، اور دوسری طرف اس سفر کے اندر معاملات ایسے تھے کہ مسلمان معاشی طور پر تیار نہیں تھے اور ذہنی طور پر تیار نہیں تھے۔ یہ آپ کے سامنے اسکرین کھلی ہوئی ہے، اور اس کے اندر یہ مدینہ ہے، اور مدینے سے یہ جو سفر ہے 686 کلومیٹر آج سڑک کا سفر ہے، 686 کلومیٹر یہ سڑک کا سفر ہے، اور اس سے آپ چلنا شروع کریں گے، اور تقریباً یہ ایک پورے دن کی ڈرائیو ہے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کچھ طے کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم تبوک جائیں گے، جب اس کی سہولت ہوگی تو ویزوں میں سہولت ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ تبوک تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، اور یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا، یعنی یہ 7 دن کا سفر، یہ سفر ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے میں طے کیا ہے۔ اور کیسے طے کیا؟ 30,000 صحابہ کرام کے ساتھ طے کیا، یعنی اتنا بڑا سفر ہے یہ تبوک کا، جو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے ساتھ کیا۔ دوسری طور پہ معاشی تنگی تھی، گرمی کی شدت تھی، اور مسلمان ذہنی طور پر بالکل بھی تیار نہیں تھے، معاشی طور پر بالکل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں تھے۔
لیکن اس کے باوجود جانثار آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بڑی تعداد چلی، اور منافقین نے منع کر دیا۔ لیکن مسلمان ظاہری بات ہے وہ تکلیف میں تھے اور پریشانی میں تھے، تو اس پریشانی کی بنیادی وجہ ان کی فکر معاش تھی۔ تو مسلمانوں کو جب بھی کوئی چیز پریشان کرتی ہے، بنیادی طور پر ان کی فکر معاش پریشان کرتی ہے، تو یہاں پر اللہ رب العزت نے اس کا سد باب فرمایا، اور کہ انسان اسباب کے اوپر نظر رکھے ہی نہیں۔ اگر اس نے اسباب پہ نظر رکھی ہے تو بس پھر دیکھے کہ کیا معاملات ہوتے ہیں۔ کچھ اللہ پہ بھروسہ کرے، اور بنیادی طور پر اجملو فی الطلب، اسباب کے اندر اجمال اختیار کرے۔ چنانچہ بہت سے صحابہ کے واقعات اس میں آتے ہیں کہ پیدل چل کے نکل آئے اور کیا کچھ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ کیا۔ اگر تم مسلمان جہاد کو ترک کریں گے تو اس کے بارے میں سمجھائیں، الا تنفروا، اگر تم نہیں نکلو گے تو کیا ہوگا، یعذبکم عذابا علیما، اللہ تم کو دردناک عذاب سے گزاریں گے اللہ، یعذبکم عذاب دیں گے، عذابا علیما، دردناک عذاب۔ جیسا کہ آج مسلم امہ گزاری جا رہی ہے، آئے روز قتل ہو رہے ہیں، بچے قتل ہو رہے ہیں، جوان قتل ہو رہے ہیں، بوڑھے قتل ہو رہے ہیں، جنازوں پہ حملے ہو رہے ہیں، مسجدوں پہ حملے ہو رہے ہیں، یہ سب ہو رہا ہے، یعذبکم عذابا علیما۔ مسئلہ یہ جب قوم جو ہے وہ دنیا کی حریص ہو جاتی ہے اور اسی کے اندر لگ جاتی ہے، تو بس پھر اسی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، وَيَسْتَبْدِلْ، اور ایسا نہیں ہے کہ تم کو ایسے ہی چھوڑ دو، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور اللہ ایسی قوم کو تمہاری جگہ پر لے آئیں گے، تمہاری جگہ پہ ایسی قوم کو لے آئیں گے کہ ولا تضروہ شیئا، کہ تم اس کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکو گے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، جیسا کہ ابھی مختلف پیشن گوئیاں ہیں، ہم ان پیشن گوئیوں کو ذکر نہیں کرتے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بھی کیسے سیٹلائٹ کے نظام سے اللہ نکال کے کسی قوم کو لے کر آئیں گے، ہمارے سامنے ہے، لے کر آئے ہیں قوم کو، ہمارے سامنے ہے، تباہ و برباد کیا ہے قوم کو۔ اور پھر اس کی مثال دی، اللہ تنصروہ، دیکھو اگر تم ان کی مدد نہیں کرو گے، ان کی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جہاد اور قتال میں مدد نہیں کرو گے، یہاں پہ اللہ کے نبی کو تسلی ہے کہ آپ اس جہاد اور قتال میں اکیلے نہیں ہیں، بلکہ آپ کی مدد کی جائے گی، اور جیسے آپ کی مدد پہلے کی گئی تھی۔ اللہ تنصروہ، بھئی اگر تم ان کی مدد نہیں کرو گے تو فقد نصرہ اللہ، تو اللہ اس کی مدد کر چکا ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ آگے بھی مدد کرے گا۔ اور وہ مدد کرنے کی کیا تفصیل ہے، اذ اخرجہ الذین کفروا، جب ان کو اہل کفر نے نکال دیا، تو ثانی اثنین، تو دوسرے تھے دو میں، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار کے اندر تھے، اذ یقولو، جب وہ فرما رہے تھے، لصاحبہ، اپنے اس دوسرے ساتھی سے، کہ لا تحزن، ڈرو نہیں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب انہوں نے یہ فرمایا تو کیا ہوا، پھر کیا ہوا، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آنا شروع ہوئی۔ اور کیسے مدد آنا شروع ہوئی، ایسے آنا شروع ہوئی کہ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، اللہ نے ان کے اوپر سکینہ نازل کیا، اطمینان نازل کیا، یعنی دشمن سامنے موجود ہے، ابو بکر ڈر رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پریشانی ہے، لیکن اللہ نے وہاں سے سکون نازل کیا ہے، ایک بے پرواہی سی نازل کر دی کہ ہاں بھئی کوئی مسئلہ نہیں، پریشان نہ ہو۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، اور ان کی مدد کی ایسے لشکروں سے جن کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ دو قسم کے واقعات یہاں پر لکھے گئے ہیں۔ پہلا واقعہ مکڑی کے حوالے سے جو آپ حضرات نے سنا ہے کہ مکڑی نے جالا تن دیا اور کبوتر نے انڈے دے دیے، تو ایک یہ مدد، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا۔ دوسرا سراقہ بن مالک کا واقعہ، وہ بھی آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ سراقہ بن مالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ رہے تھے، تو ان کا گھوڑا دھس گیا، پھر دھس گیا، پھر دھس گیا، مشہور و تفصیلی واقعہ ہے۔
تو وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، یہ اشارہ اس طرف ہے، آپ لوگ بھی اپنی بیاض میں اس طرف لکھ دیں گے. وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى، وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى، اور بنا دیا اہل کفر کا جو کلمہ ہے اس کو نیچا. وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کا کلمہ، اللہ کا نشان، اللہ کی عظمتوں کا نشان وہ اونچا چلا گیا. چنانچہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں ان چیزوں کا دھیان اور لحاظ رکھنا ہے. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ ہی غالب ہیں اور اللہ ہی حکمت کے ساتھ غالب آنے والے ہیں. ذہن میں رکھیے کہ ہمیشہ جو مومن متبع شریعت ہوتا ہے، اتباع شریعت کرتا ہے، تو ذہن میں رکھے کہ اللہ غلبہ اسی کو عطا فرمائیں گے، بعد از قربانی عطا فرمائیں گے، البتہ غلبہ اس کو ملے گا. جو وہ تو مر جائے گا تو پھر غلبے کا کیا فائدہ ہے؟ یہی تو مسئلہ ہے کہ وہ مرے گا نہیں. یہی تو کلیئرٹی ہے، یہی تو کلیریفیکیشن ہے کہ وہ مرے گا نہیں. بس ہم وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. ان کو مت سمجھو کہ وہ مر گئے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، اور لیکن تم کو سمجھ نہیں ہے، تم کو سمجھ نہیں ہے کہ وہ کیسے زندہ ہیں. لہٰذا ہم سمجھ نہیں سکتے کہ جب وہ راہ خدا میں کوئی بندہ شہید ہو جاتا ہے، راہ خدا میں کوئی بندہ مر جاتا ہے، تو اس کے ساتھ کیا معاملات ہو، کس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، ہم سمجھ نہیں سکتے. لیکن یہ بات کلیئر ہے کہ ہم اس پر ایمان لے کے آتے ہیں. لہٰذا آپ کو بھی کہتا ہوں اس پہ ایمان رکھیں. صرف مر جانے کا نام زندگی ختم ہو جانا نہیں ہے، کیونکہ اہل کفر تو اس کے لیے ایکسپائری کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ایکسپائر ہو گیا. ہم کہتے ہیں ایکسپائر نہیں، ہم کہتے ہیں انتقال ہوا ہے، ہم کہتے ہیں شہید ہوا ہے، ہم کہتے ہیں فوتگی ہو گئی ہے. یہ کبھی نہیں کہتے کہ وہ ڈیڈ ہو گیا ہے، وہ ایکسپائر ہو گیا ہے. ہم ایسے الفاظ استعمال نہیں کرتے. قرآن مجید میں فقضا، قضا کا لفظ استعمال، فقضا علی یہ لفظ استعمال ہے کہ اس کے معاملے میں فیصلہ ہو گیا. یہ نہیں ہے کہ وہ ختم ہو گیا، نہ. قرآن مجید انسان کو کبھی ختم ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا، بلکہ اس کے لیے ایک دوسری حیات کا ذکر ہوتا ہے. تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مر کے مٹی ہو گیا، ختم ہو گیا. نہ نہ نہ، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا. اور ہمیں ہر چیز کا علم ہو، ایسا ہونا کوئی ضروری نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے. دنیا میں کوئی بندہ ایسا نہیں جو صبح ہر چیز کے بارے میں ایکسپرٹ نالج، کوئی بندہ ایسا نہیں، کوئی انسان ایسا ہو نہیں سکتا سوائے پیغمبروں کے، کہ ان کو ہر چیز کے بارے میں ایکسپرٹ نالج ہو. اور پیغمبروں کو بھی دنیاوی معاملات کے حوالے سے ایکسپرٹ نالج نہیں ہوتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی چیزیں منقول ہیں. تو تو ذہن میں رکھیے گا کہ ہمیں ہر چیز کے بارے میں وہ چیزیں معلوم نہیں، چنانچہ ہمیں ان پہ ایمان لے کے آنے جو اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا. چنانچہ ترغیب جہاد، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل، نکلو خفافا ہلکے، وثقالا بھاری. یعنی ایسا نہیں تمہارے پاس سب کچھ ہو تو تب نکلو گے. خفیف ہو یعنی مال نہیں ہے تمہارے پاس، میدان جہاد میں لڑنے کا سامان نہیں، نکلو، کوئی مسئلہ نہیں. دشمن اتنی بڑی ٹیکنالوجی لے کے بیٹھا ہوا ہے، مجھے کیا کرنا ہے؟ انفرو، نکلو، اللہ پہ بھروسہ تو کرو، پھر دیکھنا کیا معاملات ہوتے ہیں، کیا حالات ہوتے ہیں. اور یہ چیزیں ایسے سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی ہیں. دیکھیں میری تو آنکھوں کی دیکھی ہوئی چیزیں نہیں ہیں، لیکن میرے والد محترم رہے ہیں فورسز کے اندر. انہوں نے بتایا ہے کہ رشیا میں ہمارے کچھ ساتھی تھے، جب افغان اور رشیا جہاد ہو رہا تھا تو ہمارے ساتھ کچھ ساتھی تھے جو ہماری کمپنی کے تھے، وہ گئے ادھر. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے عجیب توکل دیکھا ان افغانیوں کے اندر، ایسا عجیب توکل دیکھا، سبحان اللہ. کہنے لگے کہ ہمارے پاس روٹی تھی، تو وہ روٹی اس نے، وہ میرے پاس آیا تو مجھے کہنا تیرے پاس سے روٹی کی خوشبو آ رہی ہے. مجھے پشتو میں کہا روٹی کی خوشبو آ رہی ہے، تمہارے پاس روٹی ہے؟ ہاں ہے. تو کہنے لگے کہ دو، اگر ہو تو ہے، اگر ہے تو مجھے دو. میرا تو پیٹ بھرا ہوا تھا. میں نے کہا تینوں کھا لو. اس نے روٹی ایسے کھائی پاگلوں کی طرح. تو بھائی کیا ہوا؟ کہتا 3 مہینے کے بعد روٹی کھائی ہے، پتے کھا رہا ہوں، یہ چیزیں کھا کے گزارا کرو. تو وہ روٹی کھانے میں ایسا مگن تھا کہ وہاں پر کوئی ان کے اوپر ریڈار سسٹم تھا، روسی ٹینک وہاں پہ پہنچا. تو میں تو بھاگا پتھر کے نیچے، لیکن پتھر کے پیچھے چھپا، لیکن وہ ظالم کا بچہ وہیں بیٹھا اور ایسا بیٹھا رہا. لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس نے روٹی کھائی اور پھر ہاتھ جھاڑے، ٹینک سامنے آیا اور بسم اللہ کر کے پتھر اٹھا کے ٹینک کو مارا، پڑخچے اڑ گئے. لا الہ الا اللہ. لیکن ان کا میں نے بھروسہ اللہ کی ذات پہ دیکھا.
میں نے ان سے کہا کہ بھئی جب اللہ نے تمہیں اتنی توکل دیا ہے تو تم لوگ تو ایک دن میں ان کو ختم کر دو. کہنے لگے تم نہیں سمجھ سکتے، تم نہیں سمجھ سکتے یہ کیا ہوتا ہے. تو میدان میں گئے ہوئے لوگ بھی یہ نہیں سمجھ سکتے تو ہم کہاں سے سمجھ سکتے. ان کی ٹیکنالوجی سب کچھ اپنی جگہ پر ہے. چنانچہ روایتوں میں آتا ہے حضرت عیسیٰ سانس لیں گے تو دجالی جہاں جہاں حضرت عیسیٰ کا سانس جائے گا وہاں وہاں تک دجالی مرنا شروع ہو جائیں گے. تو اب اس سے لوگوں نے تعبیر کیا کہ اس سے ایسی نکلے گی کہ جو دشمن کے لیے وائرس کا کام دے گی. تو یہ تو صرف ظاہری چیزیں دیکھتے ہیں نا. یہ کورونا کا جراثیم ابھی تک کسی نے دیکھا جس نے ساری دنیا بند کر دی، ساری دنیا بند کر دی لیکن کورونا کا جراثیم کسی کو نظر نہیں آیا. ایسی شکلیں بنائی ہوئی ہیں جس کی شکل کے پاکستانیوں نے پکوڑے بنائے ہیں، نان بنائے، اس طرح کی چیزیں بنائی ہیں، لیکن اصلی شکل اس جراثیم کی کسی کو نظر نہیں آئی. اور جس نے دعویٰ کیا کہ اس طرح کی شکل ہے وہ کبھی اس کی اصلی تصویر نہیں دکھا سکا، خوردبین کے ذریعے سے بھی تصویر اس کی نہیں دکھا سکا کہ یہ اس کورونا کی تصویر ہے. تو یعنی ایسی شکل جس کی شکل بھی آج تک کوئی دیکھ نہ سکا، اس کے ذریعے سے اللہ نے پوری دنیا بند کروا دی. تو اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ بھروسہ ہونا چاہیے. انفروا خفافا، ہلکے ہو نکلو، کچھ نہیں ہوتا. وثقالا، اور بڑے سے تمہارے پاس ہتھیار ہے. کام تو اللہ نے بنانا ہے، ہتھیاروں نے نہیں بنانا. وجاہدوا بھی کیسے لڑیں گے بھی، ان کے پاس تو یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے. ہمارے سامنے منہ بولتی مثالیں موجود ہیں، ہمیں اس کی وضاحت کرنے کی کیا ضرورت ہے. وجاہدوا باموالکم، مال سے اپنی جہاد کرو، انفسکم، جانوں سے جہاد، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم اس کو سمجھو. مسلمان قوم ایسی جو سمجھتی نہیں. آج کا سبق یہیں تک ہے انشاءاللہ. بقیہ چیزیں انشاءاللہ ہم آئندہ پڑھیں گے پیر کے دن سے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے آپ ہم سب کو دین کی سچی سمجھ عطا فرمائے اور یہ جذبہ عطا فرمائے کہ اللہ کبھی ہمیں ایسا موقع آپ دیجیے کہ جب ہم دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑے ہوں تو اس وقت ایمانی معیار اور ہوگا. یہ تو میز کرسی پہ بیٹھ کے کرنے والی باتیں، موبائل پہ سننے والی باتیں ہیں. یہ سننا بولنا تو بڑبولیاں ہیں، سیدھی سی بات. کامنٹ کرنا تو بہت بڑی بڑبولیاں ہیں. اللہ ہمیں موقع دے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ شخص جس کے دل میں جہاد کا شوق نہ ہو، جو زندگی میں جہاد نہ کرے یا اس کے دل میں جہاد کا شوق نہ ہو، اس کے بارے میں سخت وعید ہے. حدیث کے الفاظ مجھے اس وقت یاد نہیں، تو میں انشاءاللہ حدیث بھی گروپ میں بھیج دوں گا. تو اللہ رب العزت ہمیں دشمن کے سامنے کھڑا ہونے والا بنائے. اور جو ہماری خواتین ہیں وہ اپنی اولاد کو تیار کریں کہ ان کے ذہن میں بٹھائیں کہ دشمن جو اللہ کا دشمن، جو رسول اللہ کا دشمن ہے، وہ تمہارا دشمن ہے. آج مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بچے تو ان کو لائک کرتے ہیں، کامنٹ کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ آئی لو یو، ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے، ہم آپ کو بہت پیار کرتے ہیں، فلانا ڈھماکہ کرتے ہیں، ہمیں آپ کی آواز بڑی پسند ہے، ہمیں آپ کا یہ بڑا پسند ہے، ہمیں آپ کا وہ اسٹائل بہت پسند ہے. ہماری بچیاں ان کی بچیوں کو فالو کرتی ہیں، ہماری بچیاں ان کے ڈریسنگ سینس کو فالو کرتی ہیں، ان کی چیزوں کو فالو، ان کے باڈی بلڈنگ پلانس کو فالو کرتے ہیں. تو ہمیں کیا ان سے مقابلہ کرنے کی طاقت رہے گی؟ ہمیں کیا؟ کیوں ہم نے خود کو دنیا کے پیچھے لگایا ہوا ہے. جب دنیا کے پیچھے لگایا ہوا ہے تو انہی چیزوں کے اندر لگیں گے، کیونکہ دنیا میں تو وہ بہت آگے ہیں. ہمارے سامنے رول ماڈل حضرت عائشہ، ہمارے سامنے رول ماڈل ابو بکر ہے، ہمارے سامنے رول ماڈل حضرت عمر ہے، اور ہم نے رول ماڈل ان لوگوں کو بنایا ہوا ہے. تو ظاہری بات ہے کہ وہ تاثر کا مزاج بھی دوسرا ہوگا، کیونکہ نظر میں دنیا ہے. جب نظر میں دنیا ہے تو سوشل میڈیا کے ایکسپرٹ ہمیں اچھے لگیں گے، علماء کبھی بھی اچھے نہیں لگیں گے. سوشل میڈیا پہ مشہور لوگ وہ ہمیں پسند آئیں گے، لیکن جو سوشل میڈیا پہ نہیں ہے اس کو کوئی پسند ہی نہیں کرے گا، اس کی باتوں کو کوئی ویٹیج نہیں دے گا. کیوں نہیں دے گا؟ کیوں بھی؟ کیونکہ جناب بنیادی چیز تو دنیا کی محبت ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب لوگوں میں دنیا کی محبت ہے، مگر بات بنیادی طور پہ یہی ہوتی ہے کہ جب آپ دنیا کو محبوب رکھتے ہو تو دنیا سے متصل چیزیں آپ کو محبوب لگنے لگتی ہیں. اللہ مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.